السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا بلاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا وہ عورت سچ کہہ رہی تھی یا کوئی سازش تھی اس کی؟ پھر یوں ہوا کہ رات ہوئی تو مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے اس کمرے سے میں باہر نکالوں گی تو کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا یا کسی کو کوئی خبر ہو جائے گی۔ کافی دیر تک تو میں اس کمرے میں نہیں گئی، بیٹھ کے سوچتی رہی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ ایسا لگتا تھا کہ پیچھے سے کوئی آ جائے گا اور مجھے اور اسے جان سے مار دے گا۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کمرے کی طرف میں اپنے قدم بڑھاؤں۔ جب رات کا سیاہ اندھیرا کافی چھا گیا تو پھر میں نے بہت زیادہ ہمت کی اور اس کا بھی خیال آیا کہ وہ بھوکی بیٹھی ہوگی بیچاری۔ پھر میں کھانا لے کر اس کے لیے بہت ہمت کر کے اس کمرے کی طرف بڑھی اور پھر میں نیچے والے کمرے کی طرف اس کے پاس چلی گئی اور محتاط انداز میں اپنے ہی گھر میں ڈرتے ڈرتے اس کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ کمرہ چونکہ بہت اندر کی جانب بنا ہوا تھا، اس میں کسی کا آنا جانا بھی نہیں ہوتا تھا، نہ ہی باہر والے گیٹ سے کوئی اسے دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے جا کر پھر اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ پیاس کے مارے اس کا برا حال تھا۔ میں نے کھانے کی ٹرے اور پانی اس کے آگے رکھا تو اس کے صبر کی انتہا کی داد دیتی ہوں کہ وہ اپنے منہ سے ایک الفاظ تک نہیں بول رہی تھی۔ جب میں نے کھانا جیسے اس کے آگے رکھا تو وہ بری طرح کھانے پر ٹوٹ پڑی اور کھانا کھانے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ کافی دن ہو گئے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ پھر وہ اطمینان سے کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ بتاؤ، کیوں آئی ہو تم یہاں اور کب تک یہاں رہنا چاہتی ہو؟ میں اپنی طرف سے بھی فکر مند تھی کہ کاشف نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولنا، چاہے کوئی جتنا بھی کھٹکھٹائے یا کوئی مرد یا بچہ بھی اگر دروازے پر آئے تو بھی تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ اور کل کاشف بھی واپس آ جائیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ تمہارا بہت شکریہ اور میں یہ تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ یہاں میں بہت زیادہ مجبور ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں مدد کے لیے۔ وہ ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی۔ پھر میں نے کہا اچھا چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم آرام سے بیٹھو، میں تمہیں کہیں جانے کا نہیں
کہوں گی۔ پھر اس نے بتایا کہ میرا نام سنگیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں اور وہ جو دروازے پر آئے تھے وہ لوگ کون تھے؟ پھر اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا کہ میرے ماں باپ نے ہی مجھے اس حال پہ پہنچایا ہے، ماں باپ نے ہی مجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہ وہ لوگ اصل میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی انہیں کسی کے نام کے ساتھ سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ نہ چھوٹا بڑا، نہ بڈھا، نہ جوان، نہ بچہ، کچھ نہیں دیکھتے اور کسی کے ساتھ بھی بیاہ دیتے ہیں۔ بات کا نہیں سوچتے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ ان کا صرف بوجھ اتر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کے نصیب میں رسوائی ہی لکھی گئی ہے۔ ہم عورتوں کی ہمارے خاندان میں ایسی ہی مٹی پلیت کی جاتی ہے۔ کسی کے بھی ہاتھ ہمیں بھیج دیا جاتا ہے اور خبر تک نہیں لی جاتی کہ ہم پر کیا گزرے گی۔ ایک شعر عرض کرتی ہوں۔ بچھڑتے وقت اس نے کہا تھا، نہ سوال کرنا نہ جواب ملے گا، تم بھول جانا سکون ملے گا۔ پھر یوں ہوا، نہ سوال کیا نہ جواب ملا، نہ بھول سکے نہ سکون ملا۔ ملتی ہوں آپ سے پھر کل اپنے اسی چینل پر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔